ہم اسلام آباد کے F8 میں واقع مسجد رحمت للعالمین پہنچے ہیں۔ یہ مسجد دیگر مساجد سے ذرا مختلف ہے کیونکہ مسجد جو ہے اسلامی معاشرے میں اس کا کنسیپٹ دینی، سیاسی، سماجی اور فلاحی تربیت اور خدمت ہے۔ اس کی ایک جھلک ہمیں اس مسجد میں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر کس طرح سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں شعبہ عربک کے پروفیسر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس مسجد کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ یہ خیال کیسے آیا آپ کو اس طرح سے مسجد کو بنانے کا اور اس طرح اس کو چلانے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال سنتے تھے تو دل میں تمنا تھی کہ ایک مسجد تو ایسی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب تر ہو۔ یہ مسجد ہے، یہاں سے دوا ملتی ہے، یہاں سے علاج ملتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، یہاں پر شادیاں یہاں پر ہوتی ہیں، گوشت ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، شوز ملتے ہیں، یونیفارم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دکھی انسان کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا مداوع یہاں سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، 20 سے 22 مختلف شعبے جو ہیں یہاں پر کام کریں۔ یہ دیکھیں یہاں سامنے کس طرح لکھا ہے، گھر کی اضافی جو دوائیاں ہیں، جس طرح ہم گھر میں میڈیسن یوز کرتے ہیں، جو اضافی بچ گئی ہے، جو نمازی آتا ہے یہاں پر آ کے جمع کروا دیتا ہے۔ اسی طرح سامنے ایک ریفریجریٹر بھی اسی پرپز کے لیے ہے۔ یہ فریج اس لیے رکھا ہے کہ اپنے گھر کا اضافی کھانا یہاں پہ رکھ دیں اور جو یہاں پر بھوک کا شکار آئے گا یہاں سے کھانا لے لے، یہاں ہم اس کو دسترخوان پہ کھلا دیتے ہیں۔ یہ سادہ سا نظام ہے۔ یہ دوائیاں صدقہ بنتی ہیں جو گھروں میں خراب ہوتی ہیں، صرف اس ایک عمل سے سالانہ 5 لاکھ سے زیادہ روپے سے زیادہ کی دوائی یہاں پہ جمع ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ کھانا جو عموماً گھروں میں خراب ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اندر جو دیگر شعبہ جات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ مسجد کا وسیع و عریض حال ہے اور اس کو مختلف پرپس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہم مساجد میں اسی طرح کے بڑے حال دیکھتے ہیں، ہالز جو ہوتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی پرپس ہوتا ہے کہ وہاں پہ جماعت ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے اور کیا کیا استعمال کر رہے ہیں اس کا؟ مسجد کا بنیادی کام نماز ہے اور اس کے ساتھ ہی قرآن کی تعلیم ہے، تو یہاں پر مسجد قرآن اکیڈمی ہے۔ اچھا، کوئی بھی شخص یہاں پہ آئے، ہمارے 3 قراء ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں، وہ آئے اپنا قرآن کریم کو درست کرے، کسی بھی عمر کا ہو، نماز ٹھیک کرے، اذکار یاد کر لے۔ تربیت کا یہ عمل، یہ بنیادی کام ہے حی علی الصلاۃ، نماز کا اور قرآن کا۔ یہاں سے انسانیت کی خدمت ہی ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آگے جو پارٹیشن ہے یہ کس لیے کی ہوئی ہے آپ نے؟ 50% آبادی کے لیے تو ہم نے مسجدیں بند کی ہوئی ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو رہی، مسجدیں ان کے لیے کھولیے۔ تو یہ خواتین کے لیے جائے نماز ہے، خواتین آئیں، نماز پڑھیں، تراویح میں آئیں، عید ملن پارٹی کریں۔ یہاں پر عید سے پہلے بیٹیوں کے لیے مہندی لگانے کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا آپ کا جو پیج ہے اس پہ میں وزٹ کیا کہ یہاں پہ میرج ہال بھی آپ نے بنا رکھا ہے، شادی کے حوالے سے پورے انتظام بھی کرتے ہیں اور تحائف بھی دیتے ہیں۔ اگر نماز کی فضا میں اور دعاؤں کے ساتھ ہم بیٹوں اور بیٹیوں کو رخصت کریں گے، نکاح کریں گے، تو اس برکت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ خرافات اور ایک طرف یہ دعائیں اور یہ پاکیزہ مقدس ماحول، تو یہ اللہ کی توفیق سے یہاں سے پچھلے 6 ماہ میں 70 سے زیادہ بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مسجد سے متصل ہمارا مسجد میرج ہال ہے اور یہ مکمل طور پہ سجا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بوفے کیٹرنگ کا سب نظام لگا ہوتا ہے، لیکن آج کل چونکہ رمضان کے لیے درس چل رہے ہیں، دورہ قرآن خواتین کے لیے یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس کی یہ سیٹنگ ہے۔ ورنہ یہ کرسیاں، یہ ٹیبل، یہ بوفے، کراکری، جتنا سامان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا مسجد کی طرف سے مطلب کہ ملٹی پرپز ہال ہے یہ۔ آج کل قرآن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور شادیوں کے لیے، اس شادی کے لیے ہوتا ہے، لیکچرز کے لیے ہوتا ہے، کوئی گیدرنگ ہے، اسکول کا کوئی فنکشن ہے، بچوں کو لے کے آنا ہے، دعوت ہے۔ اگر اس علاقے میں کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو ان کے لیے یہ مسجد تعزیت گاہ میں بدل جاتی ہے۔ اچھا، کہ مسجد میں آ جائیں، مہمان یہاں پہ ٹھہر جائیں، تعزیت کر لیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں بھی کر لیں۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے بیسمنٹ میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر بھی مختلف شعبہ جات جو ہے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ کون کون سی خدمت آپ جو ہے انسانیت کی کر رہے ہیں؟ جو بھی اس علاقے میں مستحق شخص ہے وہ آئے، یہاں پہ اس کو دعا کی فری ملتی ہے۔ کوئی بھی شخص آ کے مستحق ہے یا نہیں، وہ اپنا فری چیک اپ کروا سکتا ہے۔ تیسری چیز یہاں سے یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص ہمارے مسجد رحمت اللہ عالمین کے نمبر پہ ویڈیو کال کے ذریعے اپنے مریض کا گھر بیٹھے علاج کروا سکتا ہے۔ آپ نے دنیا کی کسی مسجد میں کبھی لہنگے اور غرارے نہیں دیکھے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہے، یہ وہ شعبہ ہے۔ اور دیکھیے اسلام آباد اور پاکستان کے شہریوں کا آثار، جب ہم نے مسجد میرج ہال بنایا اور ہم نے کہا کہ جو مستحق بیٹیاں ان کی فری شادی ہم کریں گے، لوگوں نے یہاں پہ لہنگے اور غرارے کے ڈھیر لگا دیے۔ اب ایسے جو خاندان
امیر لوگ بھی آتے ہیں, متوسط بھی آتے ہیں, لیکن مستحق افراد کی بیٹیوں کو لہنگے, غرارے, شوز, کپڑے اور بستر, رضائیاں یہاں سے ملتے ہیں. مطلب شادی بیاہ پر استعمال ہونے والے یہ بہت اچھے فیبرک کے مجھے کپڑے نظر آ رہے ہیں, ڈیزائن بھی بہت اچھے ہیں. جو ماڈرن ڈیزائن آپ کو نظر آتے ہیں مارکیٹس میں, بالکل وہ یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. یہ یہاں پر کپڑے جمع ہیں شادیوں کے لیے, نئے کپڑے, اچھی حالت میں استعمال شدہ کپڑے. یہاں پہ کمبل ہے, چادریں ہیں, کوٹ ہیں, جیکٹس ہیں, آپ کو یہاں پہ ہر قسم کا سامان نظر آئے گا. اور یہ نئے اور پرانے دونوں کپڑے ہیں یہاں پر. میں ان میں جو پرانے بھی ہیں ان کو میں پرانا نہیں کہوں گا. اچھی لوگ اخلاص کے ساتھ اچھی چیز اگر استعمال شدہ بھی بھیج رہے ہیں, اور یہ ہے وہ پاکستان. اس سارے کو جو آپ نظام دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. ہم روزانہ مستحق گھرانوں کو کپڑا دیتے ہیں, لوگ روزانہ یہاں پہ ڈھیر لگا دیتے ہیں. یہ پاکستان ہے, اس پاکستان کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. یہ گروسری سیکشن ہے. اور آئیے یہاں پر مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا وہ نظام جو فاقے کا شکار لوگوں کو گارنٹی دیتا ہے کہ اب ان کے فاقے نہیں ہوں گے. یہ مسجد راشن سٹور ہے. اس مسجد میں راشن سٹور قائم کیا گیا ہے. کوئی بھی بیوہ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, یتیم ہے, جب گھر میں راشن ختم ہو, پریشان نہ ہو, مسجد آ جائیں, ان کو یہاں سے راشن فراہم کیا جا رہا ہے. اور ایک اور جو شعبہ آپ نے کبھی کسی مسجد میں شاید اس شکل میں نہ دیکھا ہو, وہ یہ مسجد گوشت اسٹور ہے. ہمارے مستحق جو اصل مستحق ہیں, یہ حقیقت ہے کہ بڑی عید کے علاوہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا. آپ اگر اس کو کھولیں, یہ گوشت اسٹور ہے. صدقے کے, ولیمے کے, عقیقے کے بکرے یہاں پہ ذبح کروا کر گوشت اسٹور کیا جاتا ہے. جب ایسے متاثرین یا مستحقین آتے ہیں, ان کو راشن کے ساتھ گوشت دیا جاتا ہے. ناظرین, بیسمنٹ میں یہ خواتین کے لیے میرج ہال ہے, اور یہاں بفے لگتا ہے سامنے, اور جب شادی وغیرہ یہاں پر ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی مختلف چیزیں یہاں پر ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور کیا کیا ہے آپ کے پاس اس مسجد میں؟ یہ مسجد میرج ہال میں ہم کھڑے ہیں. اس کے سامنے ہی برائڈل روم ہے, اور اس کے ساتھ ہی فری الٹرا ساؤنڈ کلینک ہے, گائنی کلینک ہے. ڈاکٹر یہاں پہ ڈاکٹر آ کے بیٹھتی ہیں. ہمارے بائیں طرف یہاں پر مسجد لیگل ایڈ کونسل ہے. اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے تو 7 وکلاء اس کو فری قانونی مدد بھی دی جاتی ہے. فیملی کونسل ہے. مسجد کا اعلان ہے, طلاق نہ دینا, مسجد آ جانا, طلاق نہ لینا, مسجد آ جانا. میاں بیوی کے درمیان تنازعات ختم کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم 30 سے زیادہ طلاقیں کچھ عرصے میں روک چکے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. ناظرین, یہ دیکھا کہ کس طرح سے مسجد کو خوبصورت انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے. تربیت بھی کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کی جا رہی ہے. بلکہ یہاں سے شروع ہونے والے جو سفر ہے, یہ ملک کے دیگر مساجد تک بھی پھیلنا چاہیے. اوور ٹو یو سمین اینڈ شعیب.